کیسا لگتا ہے اب آپ کو کہ ایک وقت تھا کہ آپ کا دل کرتا تھا کہ دنیا دیکھے مجھے, ایسے ہی ایک آرٹسٹ کی تو یہ خواہش ہوتی ہے, اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ کو لگا کہ مجھے کوئی نہ دیکھے, تو یہ جو ڈفرینس آف فیلنگز ہیں یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں. اچھا, ایک چیز مجھے لگتا ہے کہ ایک جو والی چیز ہے نا کہ سب مجھے دیکھیں, دیکھنے سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ سب مجھے جانیں. ہاں اوبویسلی, ہاں جی جانیں, سب کو پتہ چلے اور میں جیسی آؤں, جس کی وجہ سے میں نے اپنی ایک پہچان ہو آپ کی. ہاں, ایک اور انٹرویو میں بھی میں نے مینشن کیا تھا کہ وہ شکر میرے سر پر تو نہیں چڑھی کبھی بھی شہرت, الحمدللہ, اللہ کا یہ بھی احسان ہے, لیکن ایک مجھے تھوڑی سی فیسینیشن یہ ضرور سٹارٹ ہو گئی تھی کہ جو سنگرز ہوتے ہیں نا, ان کا جو کرزما ہے اور جو فین بیس اور وہ اسٹیج پر جا کے جو آڈینس کا کریز ہے, وہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ وہ ایز کمپیئر ٹو ایکٹرز بہت زیادہ ہے. تو سم ہاؤ وہ مجھے نا وہ بڑی فیسینیشن ہونے لگی کہ جی مجھے بھی بننا ہے سنگر, کہ میں بھی اسٹیج پر جاؤں. کچھ ہالی ووڈ کے سنگرس تھے, ان کی میں ویڈیو کلپس وغیرہ دیکھتی تھی کہ وہ اس طرح سے گا رہے ہیں اور آڈینس ان کو بہت اپریشیٹ کر رہی ہے. تو وہ ایک مجھے چیز ہونے لگی تھی. وہ بالکل لاسٹ والے ایئرس تھے, جو میرا ٹرانزیشن والا ایئرس تھے, ٹائم تھا, اس میں بالکل لاسٹ والے وہ ایئرس تھے جب میں پریکٹس بھی کر رہی تھی, کمپوزیشن بھی میں نے بائی کر لی تھی. اچھا, تو اس کی کہیں نہ کہیں ریزن یہی تھی کہ مجھے تھا کہ میں نا اسٹیج پہ گانا نہیں گایا, پھر جاؤں گی, نہیں شکر ہے. تو مجھے یہی تھا کہ میں جاؤں گی اسٹیج پر, اور لوگ جو ہے نا وہ اس طرح سے مجھے پہچانیں گے اور اس طرح سے ایک امپیکٹ ہوگا اینڈ آل دیٹ. بیسیکلی آپ کے لیے ذہن میں تھا کہ آڈینس کا رسپانس ہو, لوگ رسپونڈ کریں. ہاں. اچھا, پھر یہ کیا ہوا کہ کسی اسکالر کو سنتی تھیں؟ اوبویسلی جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں انسان کے اندر کوئی ایسی چیز ضرور ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی یہ آپ پہ خاص کرم نوازی ہوئی کہ آپ الحمدللہ جو ہے وہ آپ کا شفٹ آیا. تو کیا کسی اسکالر کو سنتی تھیں یا کوئی بکس ایسی پڑھتی تھیں, کیا ایسی چیز تھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ کون سا تھا جس نے آپ کو مجبور کر دیا کہ اب میں نے شوبز انڈسٹری کو گڈ بائی کہنا ہے؟ بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ سڈن ہوا تھا. نہیں, سڈن بالکل بھی نہیں ہوا تھا. اور آئی ول بی آنیسٹ, جب میں نے چھوڑا تھا تو اس وقت اتنا کلیئر مائنڈ نہیں تھا کہ میں نے نقاب بھی کرنا ہے. اچھا, مجھے بس یہ پتا تھا کہ ایک کوئی مجھے نئی جرنی اب سٹارٹ کرنی ہے, اور مجھے وہ محرم نامحرم والی چیز اس پوائنٹ پہ اسپیشلی تھوڑا زیادہ سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی. لیکن مجھے یہ کلیریفائی یا اتنا شور نہیں تھا کہ میں اب بالکل یہ والا چینج آنے والا ہے میرے اندر. اوکے. سو سڈن نہیں تھا, ایک سلو جرنی تھی بیسیکلی, جو مجھے لگتا ہے بچپن سے چل رہی تھی. بیکاز تھینکس ٹو مائی پیرنٹس, دے ور انکلائنڈ ٹورڈز دین, الحمد للہ. گھر میں رمضان کا اہتمام کیا جانا اچھے سے, نماز پر ڈانٹ پڑنا. ایون میں شوٹنگ سے اگر آ رہی ہوں تو ابو مجھے پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو پیرنٹس کا ایک ٹپکل اسٹائل ہوتا ہے, نماز تو کوئی نہیں پڑھی ہوگی آج تم نے. اچھا. تو وہ میری کلاس اس وقت بھی ہو رہی ہوتی تھی, تو پھر کبھی میں نے پڑھی ہوتی تو کہتی نہیں پڑھ کے آئی ہوں, پھر کبھی نہیں پڑھی ہوتی تو پھر آنکھ چرا کے تو ادھر نکل کے کہ اب جواب نہ دینا پڑے. لیکن یہ کہ وہ جرنی میرے خیال سے بچپن سے اسٹارٹیڈ تھی, لیکن کلیئر آپ کہتے ہیں نا کہ ڈائریکشن آپ کو ملنا, ایک کلیئر پاتھ نظر آنا, آپ کا گول آپ کو کلیئرلی نظر آنا, وہ نہیں ہو پا رہا تھا. اور بلر تھا کچھ. ہاں, اور اس کی بہت بڑی ریزن یہ تھی کہ ہم قرآن کو نا سمجھ کر نہیں پڑھتے جس طرح اس کو پڑھنے کا حق. یس. تو جب ہم اپنے مینول کو, بیسیکلی وہ ہمارا مینول ہے, ہماری لائف کا مینول قرآن ہے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب ان دونوں چیزوں کو ہم ان ڈیپتھ نہیں پڑھ رہے نا, بس موٹا موٹا پڑھا ہوا ہے, کبھی تھوڑی سی سورہ رحمان کی آیت کچھ سن لی, کوئی سورہ یاسین کی آیت سن لی, تھوڑی سن لی, اور تھوڑا سا سن لیا اچھا یہ جنت ہے, یہ دوزخ ہے, دیٹس اٹ. لیکن اس کو ان ڈیپتھ پڑھنا کہ ہے کیا دین, اگر میں خود کو مسلمان کہہ رہا ہوں, اگر میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جو کلمہ ہے اس کی اٹ سیلف اپنی ایک جو ہے تفسیر ہے پوری, کہ آپ اس کو بیٹھتے ہو, اس کو پڑھتے ہو, سمجھتے ہو, اس کی شرائط ہیں کچھ وہ سمجھتے ہو. پھر اسی طرح سے اسلام میں یہ نہیں کہ صرف قرآن ہے اور صرف موٹی موٹی احادیث ہے, وہ پوری ایک پورا سبجیکٹ ہے جس میں آپ جاتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ بھی علوم ہے, یہ بھی ہے, یہ سبجیکٹ ہے, یہ پڑھنا ہے. پھر آپ کو اسکالرس کی ایک نئی, جیسے کہتے ہیں نا, آشنائی ملتی ہے آپ کو. آپ ایسے لگتا ہے آپ نے کچھ نئی دنیا کا دروازہ کھولا بیسیکلی, جس کو آپ نے آج تک کھولا ہی نہیں تھا, ایکسپلور ہی نہیں کیا تھا. سو وہ جو ایک جرنی تھی جس میں وہاں پر شوبز میں ہوتے ہوئے, اسٹوڈیوز میں شوٹنگز پہ ہوتے ہوئے, میں اکیلی نہیں تھی, اور بھی لوگ ہوتے تھے, کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک دل میں آتی تھی, ایک یاد آتی تھی اللہ تعالیٰ کی. خاص طور پہ جب
بے سکونی کوئی ہوتی تھی نا, کچھ بھی پریشانی آ جاتی تھی, کوئی مشکل آ گئی زندگی میں, اسپیشلی جیسے ہم کہتے ہیں کہ دل ٹوٹ جانا انسان کا کہ بھئی اس نے دھوکہ دے دیا ہے, اس نے دل دکھا دیا ہے, اس نے کوئی اس طرح کی بات کر دی ہے, تو اس وقت سب سے زیادہ اللہ کی ہی یاد آتی تھی. اچھا. تو اللہ کے آگے رونا, گڑ گڑانا, نمازیں پڑھنا. اس وقت اتنا پتہ نہیں تھا تو میک اپ میں جیسے تیسے بھی ہیں, بھاگ کے جا رہے ہیں, بات سنو نماز پڑھنے. تو اور اس میں بھی فیزز آتے تھے. کبھی ایمان کا لیول بہت ہائی چلا جاتا تھا تو 5 نمازیں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اور سیٹ پہ بھی مس نہیں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. کبھی پھر وہ لیول شاید نیچے چلا جاتا تو پھر مہینہ 2 مہینہ نہیں پتہ ہے, نہیں پڑھے, کیونکہ پتہ نہیں تھا نا کہ فرض ہیں, پڑھنی ہے, چھوڑنی نہیں. وہ تو لگتا تھا بس جب دل کرے تو پڑھ لینی ہے, جب دل نہ کرے تو خیر ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. تو وہ جرنی چلتی جا رہی تھی. پھر جب ٹائم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا بے شک, تو اس وقت مجھے یہ چیز سب سے پہلے سمجھ آنا شروع ہوئی کہ قرآن کو پڑھنا ہے اس کی تفسیر اور ترجمے کے ساتھ. تو وہ میں نے بیسک کچھ چیزیں پڑھنا شروع کی. کچھ نوٹس میرے بیسکلی کچھ فرینڈز ایسے بن گئے تھے جو اس وقت ریورٹ مسلمس تھے, یعنی کوئی اس میں کرسچنس تھے, وہ مسلمان ہوئے تھے, لیکن مسلمان ہو کے ایسا نہیں تھا کہ بس مسلمان کلمہ پڑھ لیا, نہیں, وہ پھر اس کو نا تعلیم حاصل کر رہے تھے, علم حاصل کر رہے تھے, تفسیر پڑھ رہے تھے, سب کچھ. تو وہ میرے انٹرنیٹ کے تھرو فرینڈس بنے. پھر اس میں کچھ ایسے تھے جو آلریڈی کچھ خواتین تھی جو بیسکلی اسٹوڈنٹ آف نالج تھی, لیکن ان لوگوں میں ایک بہت اچھی چیز یہ جو میں نے پائی, اور اب میں بھی اس کو امپلیمنٹ بہت زیادہ کرتی ہوں, کہ ان کا اخلاق بہت اچھا تھا. اچھا. وہ میری پروفائل میں ایڈڈ تھے, میں اپنی پکچرز لگا رہی ہوں سیٹ سے شوٹنگ کی, جس میں ظاہر سی بات ہے نہ میں نے حجاب کیا ہوا ہے نہ کچھ کیا ہوا ہے, میں اپنی پکچرز لگا رہی ہوں, سب کچھ کر رہی ہوں. تو انہوں نے کبھی بھی نہ آ کے ڈائریکٹلی یہ نہیں لکھا کہ استغفر اللہ سسٹر حرام, یو آر گوئنگ ٹو ہیل, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ انگلش بولنے والے انگریز سے سارے کے سارے. تو انہوں نے کبھی آ کے یہ نہیں بولا کہ سسٹر فیئر اللہ, یو نو. تو انہوں نے ہمیشہ بڑا پولائٹ سٹانس رکھا. کبھی میری پکچر بلکہ جو فیمیل سسٹر تھی تو وہ کہہ بھی دیتی تھی یو لکنگ بیوٹیفل, یو آر ویری بیوٹیفل, اس طرح کر کے نا. تو ایک اچھا ان کا جو اخلاق تھا اس نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا ان کی طرف. اور پھر اس کے ساتھ نا وہ کچھ نہ کچھ مجھے سینڈ بھی کرتے رہتے تھے. اچھا. تو ہاں, جسٹ ٹو ڈائیورٹ, لائک وہ آپ اس سے اس سائڈ پہ آ جائیں. تو کوئی حدیث شیئر کر دی, کوئی ایسا نوٹ شیئر کر دیا جس میں کچھ نہ کچھ ایسی بات لکھی ہوئی ہے. فار ایگزامپل اس نے ایک نوٹ مجھے سینڈ کیا جس میں لکھا ہوا تھا دا ڈفرینس بٹوین ویسٹرن وومن اینڈ مسلم وومن. اور مسلم وومن سے مراد ان کی وہی تھی کہ جو پردہ کرتی ہے, جو دین کو صحیح سے فالو کرتی ہے, قرآن کو سمجھتی ہے اور سارا کچھ. تو وہ اتنے مزے کے پوائنٹس لکھے ہوئے تھے. جو ویسٹرن وومن تھی نا, تو ہم بھی کہیں نہ کہیں اب ویسٹ سے انفلوئنس ہو کر انہی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا اوڑھنا پہننا, بات کرنا, زندگی گزارنے کا جو بھی طرز عمل ہے وہ سب کہیں نہ کہیں اب ویسٹ سے انفلوئنس ہوتا ہے. پہلے مجھے لگتا ہے کہ ہم پڑوسی ملک سے انفلوئنس تھے اور ان کو بہت زیادہ کرے تھے. اب وہ بھی کیونکہ ویسٹ سے ہو گئے ہیں تو اب ان کے پیچھے لگ کے ہم بھی جو ہے نا بہت زیادہ ویسٹ کو دیکھنا شروع ہو گئے. تو وہ سم ہاؤ میرے لیے ریلیٹیبل تھا کہ واقعی یہ جو انہوں نے پوائنٹس لکھے ہوئے کہ ان کو کیا کیا تکلیف یا چیلنجز یا پریشانیاں ہو سکتی ہیں, واقعی ہیں, میرے ارد گرد ہیں, مجھے بھی ہیں, میرے ارد گرد اور جو خواتین ہیں ان کو بھی ہیں. پھر جو اس نے بینیفٹس لکھے ہوئے تھے نا کہ اگر ایک مسلم خاتون ہے جو واقعی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکامات کو مانتی ہے, اس قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاری, تو اس کو کیا کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں. تو وہ میرے لیے ایک سوچنے کا مقام تھا کہ واقعی ان چیزوں پہ تو میں زندگی نہیں گزار رہی ہوں ابھی, اور اگر میں گزاروں تو انہوں نے یہاں لکھا ہوا ہے. تو اب جو لکھا ہوا ہے وہ انہوں نے اپنے پاس سے نہیں لکھا ہوا کہ میں کہہ رہی ہوں, بلکہ انہوں نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات. تو وہاں سے پھر کافی ایک سوچ جسے کہتے ہیں نا, بیسک چیز یہ نا کہ آپ کے اندر مجھے لگتا ہے کہ دل میں ہم سب کی ہی جو ہے نا وہ اللہ کی محبت موجود ہے. بے شک. اور ہم سبھی کہیں نہ کہیں ایک فیلنگ ضرور چاہتے ہیں زندگی میں کبھی نہ کبھی کہ کہیں سے ہمیں کوئی یہ فیلنگ مل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں.